کہ آج ہم بات کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور ان سے محبت کے بارے میں. تو ایک شعر سے میں بات کا آغاز کروں گا کہ شرط ایما تو مصطفیٰ سے والہانہ پیار ہے، شرط ایما تو مصطفیٰ سے والہانہ پیار ہے، پیار لیکن پیروی ہے، پیروی دشوار ہے. تو شیخ اسی شعر سے ہم ابتدا کرتے ہیں. تو میں چاہوں گا سب سے پہلے آپ سے میں سوال کروں کہ جیسے ہی ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، ظاہر سی بات ہے مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے جذبات، ہمارے احساسات، ہماری توجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر چلی جاتی ہے، ان کی سیرت پر چلی جاتی ہے، ان کے طور طریقوں پر، ان کی سنت پر چلی جاتی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہے وہ 12 ربیع الاول کو بالخصوص مناتے ہیں، اس میں پٹاخے بھی بجائے جاتے ہیں، اس میں روشنیاں بھی لگائی جاتی ہیں، اس کو سیلیبریٹ بھی کیا جاتا ہے. تو سب سے پہلے تو میں سوال یہ رکھوں گا آپ کے سامنے کہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیلیبریٹ کرنا، ان کی ذات کو سیلیبریٹ کرنا، ان کے کردار اور اخلاق کو سیلیبریٹ کرنا، اس کا معنی جو ہے ہماری شریعت میں کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. ضیاء بھائی، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ایک بڑے اچھے اور اہم موضوع پہ ہمیں اکٹھا کر لیا. اللہ تعالیٰ ہماری اس گفتگو کو خیر کا سبب بنائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو یا آپ کے ساتھ تعلق کو سیلیبریٹ کرنا، اس حوالے سے چند گزارشات. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ہمارے ہاں سیلیبریشن کا جو ایک معنی بن گیا ہے، اس معنی میں تو شاید میں سمجھتا ہوں کہ عام مفہوم جو سیلیبریشن کا ہے، اس طرح کا تو کوئی سیلیبریشن کا تعلق اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں. میں اکثر اوقات یہ بات دہراتا ہوں کہ ہمیں دین اپنانے کی ضرورت ہے، منانے کی نہیں. ہم منانے پر زیادہ زور رکھتے ہیں اور اپنا کم رہے ہیں. اور جیسے جیسے وقت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے تو ہر چیز کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. ہم والدین کے ساتھ تعلق فادرز ڈے، مدرز ڈے کے نام سے منا رہے ہیں، لیکن ان کے ساتھ تعلق کو اپنا نہیں رہے. اور یہی اولاد کے ساتھ اور یہی اسپاؤسز کے ساتھ اور دیگر ہر وطن کے ساتھ اور باقی کوئی بھی آپ کا جو تعلق ہے وہ اسی طرح سے چل رہا ہے آج کل، کہ اس کو ایک خاص دن، خاص وقت کے لیے آپ نے تھوڑا سا ہائی لائٹ کر لیا اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے جو تقاضے ہیں ان کو آپ نے چھوڑ دیا. تو آپ نے سمجھا کہ ہاں جو اس کے ساتھ میرا ایک ایفیلیشن ہے، ایک ریلیشن شپ ہے، وہ ڈیولپ ہو گیا. ایسا نہیں. اور یہی حالات ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے تعلق کے بارے میں بھی کر لیے ہیں. ہم اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف توجہ کرنا، آپ کی ذات کے بارے میں بات کرنا، اس کے متعلق سوچیں تو کیا کسی بھی کلمہ پڑھنے والے مسلمان کے لیے کوئی دن ایسا ہو سکتا ہے جس میں وہ صبح سے لے کے رات تک اپنے ہر عمل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد نہ کرے، آپ سے ہٹ کر کچھ کرنے کی جسارت کرے اور یہ سوچے کہ اس معاملے میں میرے لیے کوئی رہنمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے؟ تو حقیقی بات تو یہ ہے کہ اگر سیلیبریشن کا معنی آپ کے ساتھ تعلق استوار کرنا اور آپ کے اسوا پر چلنے سے متعلق ہے تو یہ کسی ایک دن کے ساتھ تو جڑا ہوا ہی نہیں. یہ تو ساری زندگی کا عمل ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تو یہ جو اسوہ حسنہ ہے، اس کا تو تعلق ساری زندگی کے ساتھ ہے اور زندگی کی ہر ڈائمنشن کے ساتھ ہے. ہر جہاں آپ کا جو بھی رول ہے، اس رول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رول کو کیسے ادا کیا. آپ استاد ہیں تو کیسے آپ نے ادا کیا، آپ لیڈر ہیں تو کیسے ادا کیا، آپ والد ہیں تو کیسے ادا کیا، آپ اسپاؤس ہیں، شوہر ہیں تو کیسے ادا کیا. یعنی ہر زاویے میں آپ نے دیکھنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کیسے گزاری اور مجھے اس کے قریب ترین زندگی گزارنی. ٹھیک ہے، ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ کوئی بھی انسان 100% رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کاپی کر سکتا ہے کہ آپ کے راستے پہ 100% ہونے کا دعویٰ دار ہو سکتا ہے، لیکن قریب ترین ہونے کے لیے کوشش تو کرے گا نا. تو اس اعتبار سے ایک تو سیلیبریشن کا جو معنی ہے اس کو ہمیں ٹھیک کرنا چاہیے کہ صرف یہ کسی ایک دن یا مہینے یا جو ہے نا مخصوص ایام کی سیلیبریشن کا نام نہیں. دوسرا چیز سیلیبریشن کے اندر یہ بات ہے کہ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ کا امتی ہونا، یہ ایک بہت بڑی نعمت. یعنی اس سے بڑھ کر اور کیا نعمت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو قرآن مجید میں خود ایک احسان گردانا ہے اور بتایا کہ اللہ نے لقد من اللہ علی المؤمنین، مومنین پر ایک احسان کیا کہ اللہ کے رسول کو بھیجا. تو اللہ کا یہ ایک عظیم ترین احسان ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بننے کی خواہش سابقہ انبیاء کرتے رہے. قرآن مجید میں جو انبیاء سے ایک میثاق اور عہد کا ذکر ہے، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ إِلَى آخِرِ آیہ. تو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے وہ وعدہ لیا تھا عالم ارواح میں کہ جب میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا تو تم اگر میرے آخری نبی آ گئے جو تمہارے پاس جو شریعت ہے اس کی بھی تصدیق کرنے والے ہوں گے تو تم ضرور و ضرور ان پر ایمان لاؤ گے اور ان کے مددگار بن کے ان کی شریعت کو آگے پھیلانے میں ان کی مدد کرو گے. تو کیا تم اس پر اقرار کرتے ہو؟ تمام انبیاء نے عالم ارواح میں اس بات کا اقرار کیا تھا کہ ہم ایسا ہی کریں گے. اور ہر نبی اپنے دور میں اپنے اپنے امتیوں کو اس بات کی دعوت بھی دیتے رہے اور بتاتے بھی رہے اور یہ خواہش بھی رکھتے رہے کہ اگر ایسا ہو جائے تو ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بنے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارا ایمان ہے دنیا میں دوبارہ واپس تشریف لائیں گے. اور جو حدیث کے الفاظ ہیں
مغرب کی نماز کے وقت جب وہ تشریف لائیں گے تو امام جو ہے ان کو کہیں گے کہ آپ نماز کی امامت کروائیں، تو وہ اس کو زیادہ شرف محسوس کریں گے کہ امت محمدیہ کا کوئی شخص نماز کی امامت کروائے اور وہ پیچھے امت کے ایک فرد کی حیثیت میں کھڑے ہو کر نماز پڑھے. تو یہ ایک بہت بڑا شرف ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اور جس چیز نے آپ کو تمام امتوں سے پہلے قیامت میں کے روز جنت میں داخل کروانا ہے، تو یہ کتنی بڑی سعادت. تو اس سعادت کی خوشی یقینی طور پہ ہے، اور اس کا اگر اظہار کوئی بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید اطاعت اور فرمانبرداری کی صورت میں آپ کی سیرت کو پڑھ کر آپ کے ساتھ آپ کی زندگی کے جو تمام رنگ ہیں ان کو اپنانے کی صورت میں کرتا ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں. لیکن ایک دن یا چند ایام یا کچھ گفتگو کانفرنسز اور پھر اس کے ساتھ بہت ساری، اب ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا آپ کو ہر چیز دکھا رہا ہے کہ خود وہ طبقات جو عام طور سے اس طرح کی سیلیبریشنز کی جوازیت کے قائل ہیں، اب وہ بھی کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ بھائی اس کے اندر اس قسم کی تم نے خرافات ڈال دی جن کا تو کوئی تعلق شریعت سے نہیں بلکہ وہ حرام ہے. یعنی ڈانس ہو رہے ہیں، میوزک چل رہے ہیں، مرد و زن کا اختلاط ہے، اور پھر اب وہ جو مختلف قسم کے جو ہے نا ماسکس پہن کے اور مختلف اختیار کر کے فیک داڑیاں لگا کے کوئی صحابہ بنا ہوا ہے، کوئی صحابیات بنا ہوا ہے، اس قسم کے جو کام شروع ہو گئے. تو وہ بڑی اہم بات کسی نے کہی تھی کہ بدعت کبھی بانج نہیں ہوتی. جو چیز آپ کتاب و سنت سے ہٹ کر کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہٹ کر کریں گے، وہ نئی نئی چیزوں کو پروڈیوس کرے گی، وہ کبھی بھی کہیں رک نہیں سکتی. بلکہ شیخ صاحب ابھی کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، انہوں نے کوئی پری نما عورت وہ اس کو نا سفید کپڑے پہنا کے بھی اس کو بھی پریڈ کروا دیا. مطلب انسان دیکھتا ہے، کامن سینس رکھنے والا شخص جو ہے، جو واقعی نبی سے محبت کرتا ہے، وہ جب یہ چیزیں دیکھتا ہے تو واقعی میں اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کون سی محبت ہے جس کا ہم اظہار کر رہے ہیں. کیونکہ انہی محفلوں میں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتے تو آپ سوچیں کہ کیا وہ ان کو شاباش دیتے، وہ خوش ہوتے، یا وہ دیکھتے کہ جو چیزیں جن سے اللہ نے منع کیا تھا، جس سے اللہ کے رسول نے منع کیا تھا، وہی کام جو ہے وہ ان ساری محفلوں میں ہوتے ہیں. تو شیخ صاحب میں بلکہ آپ کا بڑا اچھا پوائنٹ بھی تھا، میں شیخ الجبار بلال سے بھی پوچھوں گا اس کے بارے میں کہ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ہم لوگ آج کل ایسے ایک زمانے میں ہیں جہاں پہ بہت سی چیزیں منائی جاتی ہیں. ابھی حال ہی میں 14 اگست بھی گزرا اور اس میں بھی ہم دیکھ لیں کیا معاملات ہیں، ملک کے حالات کیا چل رہے ہیں، غزہ کے حالات کیا چل رہے ہیں، لوگوں مسلم اوور آل امت کے حالات کیا ہیں، اور لوگ کتنے اپنے حالات کی وجہ سے پریشان ہیں. لیکن جب 14 اگست منانے کی باری آتی ہے تو پٹاخے بھی چلے اور سڑکیں بھی بلاک ہو رہی تھی. ہم خود کبھی سڑک پہ نکلیں کہ غلطی سے کہیں پہ جانا پڑ جائے تو ایک عذاب بن جاتا تھا کہ جو ایمبولینس گزرنے کی جگہ نہیں ہے، لوگوں نے گاڑیاں روکی ہوئی ہیں اور ناچ گانا بھی چل رہا ہے. انہی لوگوں سے پوچھے کہ جی آپ ہی وہ لوگ ہیں جو کل کو مہنگائی کو بھی رو رہے تھے اور جو ہے نا لا اینڈ آرڈر سچویشن کو رو رہے تھے، ہزار مسئلے آپ بتا رہے تھے، لیکن اب چونکہ سیلیبریٹ کرنا ہے تو پھر ہر قسم کی سیلیبریشن چل رہی ہے. تو اصل وہ جو مقصد تھا نا ایون 14 اگست کا کہ ہم پاکستانی ہونے کے ناطے ہمارے کیا رسپانسبلٹیز ہیں، وہ شاید مائنس ہوتا ہے. تو شیخ صاحب اسی سلسلے میں جب ہم لوگ سیلیبریشن کی بات کرتے ہیں اور